پانی کا سلسلہ ہے، جو ہی صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر روڈوں پہ جس طرح ہم سبیلے لگاتے ہیں وہ لگائیں، پانی کا انتظام کریں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں۔ میں خود بحیثیت کامران ٹسوری مختلف مقامات پہ پانی کا انتظام کروا دیا ہے اور بھی کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے۔ میں ایک دفعہ پھر انرجی منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ تینوں دن جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں ٹی وی پر مختلف کراچی کے علاقوں کی رات کو روڈوں پر ٹائر جلانے کی باقی تصویریں دیکھتا رہا ہوں۔ لوگ مشکل میں ہیں، 16 گھنٹے 18 گھنٹے اس شدت لوڈ شیڈنگ کا ہونا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کے الیکٹرک کو بھی میں تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ بھی کم از کم اتنا قبلہ ضرور درست کر لیں، اس گرمی کے دنوں میں وہ لوگوں پر تھوڑا رحم کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بھی کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ان سے مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں جن کا آپ گاہے بگاہے ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کی مخلوق کے لیے کرنی ہے۔ ہمیں اتنا ظلم نہیں کرنا کہ ایک شخص جو بیمار ہو یا کوئی شخص جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے الیکٹرک کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس گرمی کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کو کم کریں، لوگوں کو بجلی مہیا کریں۔ ہم سب مل کر اس پاکستان کے لیے، اس کی عوام کے لیے وہ کچھ کریں جو آئندہ آنے والی کئی سالوں میں یاد رکھا جائے۔ ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے۔ یہی آج یہاں اس افتتاح کی دعا کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ شکریہ بہت بہت۔ اب تو پانی کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ آخر حکومت کراچی شہر سے اس چیز کا انتظام لے رہی ہے کہ بورنگ سے پانی نکالے گا جو سب وہ بھی ٹیکس دے گا، تو یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ جس شہر میں سمندر ہو اور لوگ پانی کے لیے ترسیں اور پانی خریدیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں جس وفد نے ملاقات کی ہے، وہاں جو 4-5 مین پوائنٹس ہیں اس میں یہ پوائنٹ مین ایجنڈے پہ تھا کہ جو کراچی کے لوگوں پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں انہیں ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، چاہے وہ پانی پر ٹیکس ہوں یا بجلی کے ریٹ زیادہ ہوں یا تاجر برادری اور صنعت کاروں کے اوپر مزید ٹیکسز ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور کراچی کے لیے فنڈز دینے کی بات کی ہے۔ K4 کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں اور جب تک یہ K4 کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہی ایشوز چلتے رہیں گے۔ تو ہم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ K4 پر فوراً فی الفور جو اس کے بجٹ میں تخمینہ رکھا گیا ہے اسے دے کر اس K4 کے منصوبے کو مکمل کرایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان اس پر خصوصی توجہ دیں گے اور آنے والے دنوں میں پانی کا مسئلہ کم از کم کراچی سے حل کر دیا جائے۔ سر K4 کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اتنے سال گزر گئے، کراچی کے لوگ 2008 سے اب تک سفر کر رہے ہیں، کیوں نہیں منصوبہ کمپلیٹ ہو رہا؟ آپ نے ان سے بات کی ہے جب، تو کیا آپ کو؟ دیکھیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں تنقید کسی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وجوہات تھیں، کیوں نہیں ہوا، ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ اب کم از کم جلد سے جلد اسے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کہ اس ٹینیور میں وزیر اعظم پاکستان اس پر خصوصی توجہ دیں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ معیشت کے لیے بہت بہتر ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالی، اس وقت کیا کنڈیشن ہے یوتھ بزنس لون کی؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے کئی زائد انیشیٹوز گورنر ہاؤس میں اس وقت چل رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے 42 لوگوں کو جو بیل آف ہوپ پر آئے تھے ان کو کروڑوں روپیز کے، لاکھوں ان کو ملے ہیں، تو کروڑوں روپے کے چیکس کل کی ڈیٹ میں ہم نے دیے ہیں۔ اور بزنس جو روزگار اسکیم ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ ہم نے بچوں کو فری بریک فاسٹ سیلانی کے ساتھ ان کے تعاون سے شروع کیا ہے، وہ بھی چھٹیوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ راشن ڈسٹریبیوشن ڈیلی بنیاد پر چل رہی ہے۔ آئی ٹی کے تینوں سیشنز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 12، 13 اور 14 جولائی کو حیدرآباد میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد میں بھی کلاسز شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد سندھ کے 6 اضلاع میں یہ آئی ٹی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جیسے ہم بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے یہ سارے انیشیٹو چلا رہے ہیں، بہت سارے صاحب ثروت لوگ آگے آئیں اور اپنے ذمے یہ کام لیں۔ ہمیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے آ کے کلچر چینج کیا ہے۔ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام کر دیا ہے، صرف دعوے اور وعدے نہیں تھے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ آج جو شخص قیدی نمبر 408 بنا ہوا ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دور میں صرف دعوے تھے، وعدے تھے کہ گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا دی جائیں گی، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیز بنا دی جائیں گی، گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوگا۔ یہ آپ میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ ان کے دور میں جو گورنر یہاں موجود تھے، انہوں نے ایک دن بھی نہ کوئی یونیورسٹی پر میٹنگ کی، نہ اس کا قیام کیا، نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی۔ ہم نے گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر وہاں آئی ٹی گیٹ سندھ بنایا، ہم نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی، ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدے ان کے تھے اس کو ہم پورا کرتے جا رہے ہیں عوام کے لیے، اور آئندہ بھی اسی طرح عوام کے ساتھ کھڑے رہ کر عوام کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔